أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فتنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے صادق نام کا ذکر فرما کر قرآن کی قسم کھا کر یہ بیان کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے الفاظ میں پہلے خدا کی صادق صفت کا ذکر فرمایا گیا اور پھر قرآن عظیم کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا کہ یہ ذکر کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی نصیحتیں موجود ہیں، ہر قسم کے ایسے واقعات موجود ہیں جن سے اہل بصیرت نصیحت پکڑ سکتے ہیں. بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، اس کے باوجود بل کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا، بل لفظ لا کر، کہ باوجود اس کے کہ ایسا ہے اور ہر اہل فہم اہل بصیرت اس قرآن کریم سے نصیحت پکڑ سکتا ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا وہ عزت اور شقاق میں مبتلا ہیں. جھوٹی عزت کا زوم ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کو ہوش نہیں آنے دیتا، ان کو حقائق کو دیکھنے سے محروم کیے ہوئے ہے اور شدید دشمنی میں مبتلا ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ جھوٹی عزت کا تصور بھی انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور غصہ بھی انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے. فرضی کہ ان کی عقلوں پر دوہرے پردے ہیں، ایک عزت نفس کا جھوٹا پردہ اور ایک
وہ دشمنی جو ہمیشہ سے اہل حق کے خلاف اہل باطل رکھتے رہے ہیں، ان دونوں پردوں نے ان کی عقل کو مفلوج کر دیا ہے، اور وہ دیکھ نہیں سکتے کہ قرآن کریم جو اہل ذکر کتاب ہے، تمام دنیا کی نصیحتیں اس میں موجود ہیں، اس کو دیکھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اور وہ نہیں دیکھ سکتے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مختلف زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہو۔ فتنادوا ولات حین مناس، ایسے وقت آئے صاحب عزت قوموں پر اور ان قوموں پر جو حق کی دشمنی میں پاگل ہوئی چلی جاتی تھی، کہ خدا تعالیٰ کے بیان کے مطابق جب ان کی پکڑ کا وقت آیا، فتنادوا، انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارا، ولات حین مناس، لیکن وہ وقت مدد کا وقت نہیں رہا تھا، وہ ایسا وقت نہیں تھا کہ خدا کی پکڑ کے خلاف کوئی ان کی مدد کو آ سکتا۔ اور آغاز ان کے انکار کا تعجب کی بنا پر ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ، ان کو تعجب یہ ہے کہ ان میں سے ہی ایک ڈرانے والا کیسے پیدا ہو گیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس آخری آیت میں قرآن کریم نے انکار کرنے والوں کی نفسیاتی کیفیت بیان فرما کر انکار کی بنیادی وجہ بیان فرما دی۔ اگرچہ اس ذکر کا آغاز عزت اور شقاق سے فرمایا، یعنی وہ جھوٹی عزتوں میں مبتلا ہیں، وہ نفرت میں مبتلا ہیں، لیکن جب تجزیہ فرمایا کہ آغاز کیسے ہوا کفر کا، تو اس میں دو باتیں بیان فرمائیں کہ وہ ساحر کہتے ہیں اور کذاب کہتے ہیں، اور تعجب اس لیے ہے کہ انہی میں سے کیسے ایک نذیر آ گیا۔ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو ایک بہت ہی حکمت کی بات ہاتھ آئے گی، ایک گہرا نقطہ نظر آئے گا نفسیاتی، جس کی بنا پر قومیں وقت کے انبیاء کا انکار کیا کرتی ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کلید اس بات میں ہے کہ عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب یہ ہے کہ ان میں سے کیسے کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا پیدا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ انبیاء تشریف لاتے ہیں، قومیں جھوٹی اور فریبی ہو چکی ہوتی ہیں۔ سحر سے مراد فریب کاری ہے، اور کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذب سے نکلا ہے یہ لفظ۔ تو جو دو الزام وہ انبیاء پر رکھتے ہیں کہ یہ فریب کار ہے اور جھوٹا ہے، یہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ خود وہ جھوٹ اور فریب کاری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، اور اتنے فریب کار بن چکے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہو چکتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں میں سے کوئی نبی چن لیا اپنے لیے۔ ساری قوم جو جھوٹی ہو چکی ہو، جو فریب کار ہو چکی ہو، الا ماشاء اللہ ہر قوم میں استثناء موجود ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم جب قوموں کی بات کرتا ہے تو عمومی حالت پر بات کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انبیاء ایسے وقت میں آتے ہیں کہ جب کہ قومیں خود بھی فریب میں مبتلا ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی فریب دے رہی ہوتی ہیں، خود بھی جھوٹی ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی جھوٹا سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ فرماتا ہے اور ان میں سے ہی ایک عام انسان کو اپنے لیے چن لیتا ہے کہ وہ اس قوم کو ڈرائے، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جیسے لوگوں میں سے کیسے خدا تعالیٰ کو ایک ایسا انسان مل گیا جو نہ فریب کار ہو نہ جھوٹا ہو۔ تو دراصل یہ ان کی نفسیاتی حالت کا پرتو ہے جو ان کی جو انبیاء کو جھٹلانے کا موجب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود جیسا کہ ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کام کرتی چلی آئی ہے، ایسی قومیں بالآخر اللہ کی پکڑ کے نیچے آ جاتی ہیں، اور جب خدا کی پکڑ کا وقت آتا ہے
تو خواہ وہ کتنا ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں یا اپنے سے باہر کسی کو مدد کے لیے پکاریں، اس وقت بچنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جو حالات اس وقت پاکستان میں گزر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تشویش زیادہ پیدا ہو رہی ہے بنسبت اس کے کہ ان کی حرکتوں پر غصہ ہے۔ دن بدن میرا فکر تو ان کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور صرف ان کے لیے ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے بھی عموماً، اور اس تمام دنیا کے لیے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے بھی، اس وجہ سے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی تنہا ایک ملک میں ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی سازش کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اس عالمی سازش میں دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ملوث ہیں اور اسلامی ممالک میں سے بعض بھی ملوث ہیں۔ اس لیے ان واقعات کی جڑیں بہت گہری اور بہت دور تک جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ ہم اگر یہ کہیں کہ فلاں بھی اس میں ذمہ دار ہے اور فلاں بھی اس میں ذمہ دار ہے، تو دنیا والے تو کہیں گے تم اسی طرح باتیں کرتے ہو جس طرح لوگوں کو عادت ہے، ہر بات کو کسی بڑی طاقت کے سر پہ تھوپ دینا، ہر بات کو اس سے پہلے کی گئی کسی سازش کا نتیجہ قرار دے دینا۔ یہ ساری باتیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی بھی ہمارے کہنے پر اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن فی الحقیقت ایسا ہی ہے۔ اور بڑی گہری نظر سے اور بڑی وسیع نظر سے میں نے جو حالات کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے جو دراصل عالم اسلام کے خلاف ہے، اور عالم اسلام ہی کو اس سازش کا اعلی کار بنایا جا رہا ہے، اور جن کو اعلی کار بنایا جا رہا ہے ان کو علم بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کن مقاصد کے لیے، کن اسلام کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی آپ کی بات یا میری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی نظر تو حقائق کے پاتال تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے جب وہ سزا کا فیصلہ کرتا ہے تو سب مجرموں کو پکڑتا ہے۔ اسی وجہ سے میں جماعت کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف جماعت احمدیہ کے ان مظلوموں کے لیے دعا نہ کریں جو ایک بدقسمت ملک میں اس وقت مظالم کا شکار ہیں، بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی دعا کریں اور تمام دنیا کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بعض دفعہ اس پکڑ کا طریق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بعض معصوم بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور عالمی جنگوں کی صورت میں یا اور ایسے عذابوں کی صورت میں جو تمام دنیا پہ چھا جاتے ہیں، پھر یہ تفریق مشکل ہو جاتی ہے کہ کون معصوم ہے اور کون معصوم نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ کی حفاظت خدا تعالیٰ فرمائے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں، لیکن جماعت احمدیہ بہرحال ایک تکلیف کے دور میں سے پھر بھی گزرے گی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر فرد جماعت خواہ وہ معصوم بھی ہو اس کی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی، اور اس میں بھی ذرا شک نہیں کہ دنیا میں سب آدمی خطا کار نہیں ہوتے، بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے نیک لوگ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، ہر خطے میں پائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم ان کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہود میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن کو پاس اگر دولتوں کا ڈھیر بھی رکھوا دو تو وہ ہرگز بددیانتی کی نظر اس پر نہیں کریں گے، یعنی بنیادی طور پر ان میں شرافت پائی جاتی ہے۔ عیسائیوں میں سے بھی بہت نیک لوگ اور خدا ترس لوگ ہیں جو خدا کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ نیکی کی قدر فرماتا ہے، ہر قوم میں نیکی کے وجود کا اس بات کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ قوموں کو بحیثیت مجموعی رد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہر جگہ حسن پایا جاتا ہے، ہر جگہ اچھے لوگ ملتے ہیں، تو وہ سارے لوگ بھی بڑی مصیبتوں کے وقت میں دکھ اٹھاتے ہیں، معصوم بچے دکھ اٹھاتے ہیں، عورتیں اٹھاتی ہیں، مرد دکھ اٹھاتے ہیں، بوڑھے اور بیمار دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک حرکت ہے۔ جماعت احمدیہ کے لیے جو خطرات ہیں یہ تو ہمیں کتنے سنگین دکھائی دیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہر خطرے کے بعد جماعت احمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کی اور برکتوں کی بارشیں نازل ہوئی ہیں۔
کوئی بھی ایسا وقت نہیں آیا جماعت پر جسے ہم کڑا وقت کہہ سکتے ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فضل نہ فرمائے ہوں. تو ہمارا تو ایک ضامن موجود ہے، ہمارا تو ایک مقتدر موجود ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے، وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اس کامل یقین کے ساتھ ہم ہمیشہ زندہ رہے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن وہ بدنصیب جو اس مقتدر سے غافل ہیں، جو اس کی تقدیر کے خلاف تدبیریں سوچ رہے ہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار، اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے خلاف اس کی تقدیر سے ٹکرانے والی تدبیریں سوچ رہے ہیں، ان کا تو کوئی ضامن، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے ان کا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ انسان جب شریف النفس ہو جاتا ہے تو خواہ وہ کتنا چاہے کہ اس کا دشمن ہلاک ہو، دشمن پر ذلت آئے، لیکن نفس کی شرافت کا یہ دستور ہے کہ جب دشمن پر بھی تکلیف آتی ہے تو وہ دکھ محسوس کرتی ہے. جتنا چاہیں آپ دل میں غبار رکھیں کہ ہم سے بہت ظلم ہوئے، ہم پر بڑے ستم ہوئے، اللہ کی پکڑ کب آئے گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی خدا کی پکڑ آئے گی آپ کو دکھ ہوگا. کیونکہ شریف النفس انسان اپنے سامنے غیر کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا، کیسا ہی اس کو صدمہ پہنچا ہو، جب تکلیف کا وقت آتا ہے وہ ساری باتوں کو بھلا دیتا ہے. بالکل برعکس حال ہے لئیم اور کمینے انسان سے. ایک کمینہ فطرت انسان کتنے ہی اس پر احسان کیے گئے ہوں، جب وقت آتا ہے آزمائش کا تو سب احسانوں کو بھلا کر مقابل پر وہ تکلیف پہنچاتا ہے اور تکلیف دیکھنی چاہتا ہے. لیکن ایک شریف النفس انسان کا حال بالکل برعکس ہوتا ہے. لاکھ اس پر مظالم کیے گئے ہوں، جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس کے دل کی آواز بولتی ہے اور وہ اس ظالم کے لیے بھی بسا اوقات دل میں ہمدردی محسوس کرتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ مومن کو خدا تعالی سارے زمانے کے لیے ایک ماں کا مقام عطا فرماتا ہے، اور وہ ماں کا مقام ایک ایسا مقام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے دنیا میں، کسی رشتے میں اس کی مثال نہیں ہے. تکلیفیں اٹھاتی ہیں مائیں، بعض دفعہ اپنے بچوں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور پھر بھی ان کی خیر چاہتی چلی جاتی ہے. اور جب ممتا حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ بچوں کی خیر چاہنے میں اس کا نقصان بھی کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خیر چاہنے کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آتا. چنانچہ ایک ماں کا ایسا ہی قصہ مشہور ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کی پرورش کی اور اس کے ساتھ بے حد محبت کی، یہاں تک کہ وہ بچہ تربیتی لحاظ سے بہت ہی ناقص رہ گیا. کیونکہ جب محبت بڑھ جائے تو بعض دفعہ تربیت میں کمی آ جاتی ہے، کئی بدیاں، کئی خرابیاں، کئی برائیاں اس میں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ اپنی ماں کی طرف سے بھی بالکل غافل ہو گیا اور بے تعلق ہو گیا. اس کی جب شادی ہوئی تو بدقسمتی سے اس کی بیوی بھی اسی قسم کی، اسی مزاج کی تھی، اور اس نے ماں کے خلاف مزید کان بھرنے شروع کیے اور بچے نے ظلم پر ظلم شروع کیے اپنی ماں کے اوپر. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض مامتائیں ایسی ہیں کہ وہ ہر تکلیف کے بعد بھی خیر کا کلمہ ہی بولتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. چنانچہ وہ بھی ایک ایسی ماں تھی کہ جو کسی آزمائش کے وقت بھی بچے کی مخالف نہیں ہوئی، بلکہ جہاں تک اس کا بس چلا اس کے لیے دعائیں بھی کی، اس کو خیر بھی پہنچائی، اس کی بھلائی چاہی. بعض دفعہ ایک انسان جب برائی کے بدلے میں بھلائی کرتا چلا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ظالم اس کو سراہے اور اس کے نتیجے میں تبدیلی پیدا کرے، وہ چڑھنے لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے، یہ اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا، اسے تکلیف کیوں نہیں پہنچ رہی. اور یہ واقعات ایسے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک انسان کسی کو دکھ پہنچا کر رلانا چاہتا ہے، اگر وہ آگے سے ہنستا رہے تو رلانے والا یا رلانے کی کوشش کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسے وہ دکھ پہنچ نہیں رہا، میں کہاں سے اس کو تکلیف پہنچاؤں، کس جگہ ضرب لگاؤں کہ یہ بلبلا اٹھے. چنانچہ صاحب حوصلہ لوگوں کو بعض دفعہ دشمن اور بھی زیادہ تکلیف دیتا چلا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہو نہیں رہی شاید، ورنہ اتنا صبر کیسے ہو گیا.
چنانچہ اس ماں کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ حالت دیکھی بہو نے، یہ تو کسی طرح غصے میں نہیں آ رہی، کسی طرح اس کو تکلیف پہنچ ہی نہیں رہی، تو اپنے خاوند سے اس نے یہ درخواست کی کہ میں تو تب راضی ہوں گی جب اس ماں کا سر کاٹ کے کھال میں سجا کے میرے سامنے پیش کرو گے، کیونکہ اب تک تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جو کچھ بھی تم نے کیا اس کے باوجود یہ بڑی خوش ہے، اور اس بد کردار بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ تھال پہ سر سجا کر اپنی بیوی کی طرف جا رہا تھا تو کہانی کے مطابق ٹھوکر لگی اور وہ سر زمین پر جا پڑا، اور ساتھ ہی بیٹا بھی گر گیا۔ اس وقت کہتے ہیں ماں کے منہ سے ہی آواز نکلی، اے میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی، تجھے تکلیف تو نہیں کوئی پہنچی؟ یعنی کٹا ہوا سر کہانی میں بول پڑتا ہے، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے، ایک مضمون سمجھانے کے لیے ایسی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ مراد یہ تھی کہ ماں کا سر کٹا ہوا زمین پر گرتا ہے، اسے اپنی ہوش نہیں، لیکن وہ بیٹا جو ٹھوکر کھا گیا ہے اس حالت میں بھی اس کو اس ٹھوکر کی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو اس سے صدمہ نہ پہنچا ہو، کوئی زیادہ چوٹ نہ لگ گئی ہے۔ تو اللہ کے شریف النفس بندے بھی فی الواقعہ ماؤں کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کو قوم کی تکلیف کے نتیجے میں لازماً دکھ پہنچتا ہے، خواہ وہ اسی وجہ سے تکلیف اٹھائیں کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کی مثال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کتنا عظیم الشان خطاب ہے خدا کا آپ سے، لعلک باخع نفسک کا اللہ یکونوا مؤمنین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے دکھ دینے والے، ہمیشہ تیرا برا چاہنے والے ایسے ہیں کہ جب میں ان کی ہلاکت کی خبر دیتا ہوں تو ان کے غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے لگ جاتا ہے۔ کیسا دل ہے تیرا کہ تیرے دشمنوں کی ہلاکت کی میں تجھے خبر دیتا ہوں اور مجھے تیری فکر پڑ جاتی ہے کہ تو نہ اس غم میں ہلاک ہو جائے کہ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے زیادہ سچا واقعہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ کہانی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ تو ایک قصہ ہے، ایک فرضی بات ہے، لوگوں نے ایک مثال گھڑ لی، ورنہ تو یہ ساری بات ہی جھوٹی ہے۔ مائیں بھی ایسی دیکھی ہیں جن کو غصہ آ جاتا ہے، مائیں بھی ایسی میں نے دیکھی ہیں جو بددعائیں دیتی ہیں، ایسی مائیں بھی میں جانتا ہوں جو مرتے وقت تک بچوں کو معاف نہ کر سکیں اور آخری کلام جو ان کے منہ سے نکلا وہ بددعا کا تھا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ماں کبھی دنیا کو نصیب نہیں۔ ناممکن ہے کہ اس رحمت للعالمین کی کوئی مثال دنیا میں پیش کر سکے۔ خدا گواہی دے رہا ہے، کسی فرضی کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا فرضی قصہ نہیں ہے۔ رب العالمین جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، وہ مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور ایک جگہ نہیں 2 مرتبہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی واقعہ قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سورہ کاف میں بھی یہی مضمون، عیسائیوں کی ہلاکت کے متعلق جب خدا نے خبر دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے محمد کیا حال ہے تیرے دل کا کہ ان لوگوں کی ہلاکت کی جب میں تجھے خبر دیتا ہوں تو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ کاش یہ اس رستے پر نہ چلتے، جن راہوں پر یہ چل پڑے ہیں ان راہوں کے آثار دیکھتے ہوئے تیرے دل کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ بس ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ایسا سخت کر دیا ہو کہ دشمن کی ہلاکت کے نتیجے میں ہمیں صرف خوشی پہنچے؟ دشمن کی ہلاکت کے نتیجے میں ایمان تو ہمارا ضرور بڑھے گا، دشمن کی ہلاکت کے نتیجے میں ایک قسم کی فرحت ضرور محسوس ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے دین کے غلبے کی خوشی کے نتیجے میں پہنچتی ہے، دکھ کے نتیجے میں نہیں پہنچتی کسی کے۔ محض اس لیے کہ خدا کی تقدیر پوری ہوئی، خدا کا غلبہ ہوا، خدا کا دین غالب آیا، وہ لوگ جو جھٹلایا کرتے تھے، جو شیخیاں بھگارا کرتے تھے کہ کون ہے ان کا، ان کو خدا نے دکھا دیا کہ میں ان کا ہوں۔
ہمارے اللہ سے تعلق ظاہر ہو گیا دنیا پر. ان باتوں کی خوشی انبیاء بھی محسوس کرتے ہیں, ان کے ماننے والے بھی محسوس کرتے ہیں. اور مومنوں کے متعلق جس فرح کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا کی مدد کو اپنے لیے آتا دیکھ کر ان کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم عاجز اور حقیر بندے, ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ اللہ اپنے تعلق کا ثبوت دے ہمارے ساتھ, لیکن کیسا عالی شان خدا ہے ہمارا, کیسا پیار کرنے والا, محبت کرنے والا خدا ہے کہ ہم جیسے حقیر اور عاجز بندوں کے لیے وہ ظاہر ہوا. یہ خوشی ضرور پہنچتی ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ دکھ پھیلتے ہیں ساری دنیا میں, جب لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ تکلیف پھر خدا کے وہی بندے محسوس کرتے ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ کے عذاب آیا کرتے ہیں. تو قوم کے لیے بھی دعا کریں اور ان مسلمان ممالک کے لیے بھی دعا کریں جو بدقسمتی سے لا علمی میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں بعض دشمنان اسلام طاقتوں کا, اور پھر کل عالم کے لیے بھی دعا کریں, کیونکہ یہ جو حالات ہیں جب یہ زیادہ آگے بڑھیں گے تو ہمارا ایک خدا ہے جو غیرت رکھنے والا خدا ہے, جو بعض اوقات جب حد سے زیادہ اس کے پیاروں کو ستایا جائے تو بڑے جلال کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہوا کرتا ہے. اور جہاں تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا تعلق ہے, یہ ملک یعنی پاکستان تو حد سے بڑھ چکا ہے. یعنی کبھی دنیا میں کسی نے کوئی حکومت ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس کے سربراہ فحش کلامی کو اپنے لیے عزت افزائی کا موجب سمجھیں, تکذیب اور افتراء, تکذیب کو اپنے لیے ایک عظمت کا نشان بنا لیں اور بڑے فخر کے ساتھ افتراء پردازی کریں, جھوٹ بولیں, جھوٹ کو شائع کریں, اور پھر خدا کے پاک بندوں پر گند اچھالیں اور پھر قوم سے داد لینے کی خواہش کریں. ایسے واقعات تو کبھی دنیا میں کسی حکومت کی طرف سے رونما نہیں ہوئے ہوں گے, سوائے قدیم زمانوں کے فرعون کے قصے ہم سنا کرتے تھے, لیکن سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس جدید زمانے میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں. جو سازش ہے احمدیت کے خلاف وہ بہت گہری ہے اور ابھی کلیتاً پوری کھل کر آپ کے سامنے بھی نہیں آئی. جو واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان کی بھی کنوں کو آپ میں سے بہت سے نہیں پہنچ سکتے, ان کو معلوم نہیں ہو سکتا دیکھنے والوں کو کہ آخری کون سی منزل ہے جس کی طرف یہ واقعات ایک جلوس کی شکل میں روانہ ہو رہے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ احمدیت کی جڑوں پر حملہ کیا گیا ہے اس مرتبہ, اور احمدیت کے استحصال کی ایک نہایت ہی خوفناک سازش ہے, اور صرف ایک ملک میں نہیں, تمام عالم میں اس سازش کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں اور کڑیاں مل رہی ہیں ان کی. مثلا انڈونیشیا میں بھی اسی نہج پر کام شروع ہو گیا جس طرح آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. ملائیشیا میں بھی انہی بنیادوں پر کام شروع ہو چکا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف. اسی طرح افریقن ممالک کو بھی رشوتیں دی جا رہی ہیں اور روپے کی لالچ دے کر ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ جماعت کے خلاف اقدامات کریں, اور ان کے ممالک کے ذمہ دار افسران کیونکہ نسبتاً بہت زیادہ شریف النفس ہیں, وہ سرے دست تو اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ خود جماعت کو مطلع کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ مطالبات ہو رہے ہیں. اور یہ صرف جماعت احمدیہ کے خلاف سازش نہیں, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, ایک سازش ہے عالم اسلام کے خلاف, جس کا مقصد یہ ہے کہ ملا کی حکومت تمام مسلمان حکومتوں پر ممالک پہ قائم کر دی جائے. اور ملا چونکہ زمانے کے حالات سے بے خبر اور جاہل ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ مفادات کا تقاضا کیا ہے کسی قوم کا, اس کو تو صرف اپنے ذاتی مقاصد سے غرض ہے, اور نہ قرآن کا علم, نہ دین کا علم, نہ دنیا کا علم. اس لیے اگر ایک جاہل قوم کو مذہب کے نام پر کسی ملک پر مسلط کر دیا جائے تو پھر وہ آقا جو ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں وہ پھر بے دھڑک جو چاہیں ان سے کام لیتے ہیں. چنانچہ عجیب بات ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی مذہبی جنونی حکومت قائم کی گئی ہے, خواہ وہ اشتراکی ملکوں کی طرف سے قائم کی گئی ہو, خواہ وہ مغربی ملکوں کی طرف سے قائم کی گئی ہو,
ایک ہی دین کے نام پر بالکل برعکس سمت میں وہ حکومتیں حرکت کر رہی ہیں. یعنی ایسی اسلامی ممالک آپ کو، ایسی اسلامی حکومتیں آپ کو ملیں گی جو اسلام کے نام پر اشتراکیت کے حق میں کام کر رہی ہیں، اور ایسی اسلامی حکومتیں بھی آپ کو ملیں گی جو اسلام کے نام پر اشتراکیت کے خلاف اور آمریت یا مغربی جمہوریت کے حق میں کام کر رہی ہیں، یا کیپٹلزم کے حق میں کام کر رہی ہیں. ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی نبی ہے، لیکن بالکل برعکس نتیجے نکالے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اوپر لایا گیا ہے خاص مقاصد کی خاطر لایا گیا ہے، اسلام کا نام محض بدنام کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ انٹالرنٹ رجیمز قائم کی جائیں، ایسی حکومتیں قائم کی جائیں جن کے اندر نہ عقل ہو نہ فہم ہو، صرف ایک بات پائی جائے، ایک خوبی ان میں موجود ہو کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اپنی بات منوانا جانتی ہوں، اور عقل کو کلیتاً چھٹی دے کر اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ دنیا ہمارے متعلق کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے، جو بات ان کو سمجھائی جائے وہ اس کو کر گزرنے کے لیے آمادہ ہوں. ایسی رجیمز، ایسی طاقتیں جب بھی دنیا میں آتی ہیں تو تباہی مچا دیا کرتی ہیں. چنانچہ اسلام کے ساتھ اس وقت یہ ہو رہا ہے، جہاں مشرقی طاقتوں کا زور چل رہا ہے وہ اپنی مرضی کی حکومتیں مذہب اسلام کے نام پر قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں مغربی طاقتوں کا زور چل رہا ہے وہ اپنی قسم کی حکومتیں قائم کر رہے ہیں، اور دونوں کی اس معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت کی دوڑ ہو رہی ہے. چنانچہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا مشرق وسطیٰ کی جن طاقتوں کو ان اغراض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں عالمی سیاست کا اور مشرق اور مغرب کی جنگ کا ایک طبی نتیجہ ہیں، اور یہ ساری کڑیاں ان کے ساتھ جا کے ملتی ہیں. بہرحال اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ابھی پوری طرح آپ کے سامنے کھل کر سامنے نہیں آیا. میں مختصراً آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ اللہ کی تقدیر کسی ایسے وقت میں آ کر ان کی اس تدبیر کو کاٹ دے اور خدا کی پکڑ کا وقت ان کی اسکیموں کے مکمل ہونے کے وقت سے پہلے آ جائے. ان کے ارادے ایسے ہیں کہ ان کو سوچ کر بھی ایک انسان جس کا کوئی دنیا میں سہارا نہ ہو اس کی ساری زندگی بے قرار ہو سکتی ہے. اس کے تصور سے بھی انسان کا وجود لرزنے لگتا ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ نہ مجھ پر ہی اثر ہے نہ آپ پر ہی اثر ہوگا، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارا خدا موجود ہے جو ہمارے ساتھ رہا ہے ہمیشہ، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں. اس لیے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو ڈرانے کی خاطر نہیں کرتا، صرف بتانے کے لیے کہ آنکھیں کھول کر وقت گزاریں کہ کیا واقعات ہیں جن کی طرف یہ ملک حرکت کر رہا ہے، کیا ارادے ہیں جن کی طرف یہ ملک حرکت کر رہا ہے، جن کو رفتہ رفتہ کھول رہا ہے. اس دور میں یعنی 1984 کی جو شرارت ہے اس میں ایک مکمل اسکیم کے تابع پاکستان میں جماعت احمدیہ کے مرکز کو ملیا میٹ کرنے کا ارادہ تھا، اور جماعت احمدیہ کی ہر اس انسٹیٹیوشن، ہر اس تنظیم پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ تھا جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے ایسے قانون بنائے جن کے نتیجے میں خلیفہ وقت پاکستان میں رہتے ہوئے خلافت کا کوئی بھی فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا. ایک احمدی جو دیہات میں زندگی بسر کر رہا ہے یا شہروں میں بھی غیر معروف زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے بھی، اسلام کی تبلیغ بھی کرے جیسا کہ کرتا ہے، تو نہ حکومت کو اس کی کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے، نہ وہ حکومت کی نظر میں آتا ہے، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو اس کے پکڑے جانے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اس کی تو اپنی خواہش پوری ہو جاتی ہے کہ میں پکڑا جاؤں اور خدا کی خاطر میں بھی کوئی تکلیف اٹھاؤں. لیکن ایک خلیفہ وقت اگر پاکستان میں السلام علیکم بھی کہے تو حکومت کے پاس یہ ذریعہ موجود ہے اور وہ قانون موجود ہے جس کو بروئے کار لا کر وہ اسے پکڑ کے 3 سال کے لیے جماعت سے الگ کر سکتے ہیں.
اور یہی نیت تھی اور ابھی بھی ہے کہ جہاں تک جماعت کے بڑے آدمی جو دنیا کی نظر میں بڑے کہلاتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ جماعت کے ایسے لوگ، ایسے ذمہ دار افسران جو کسی نہ کسی لحاظ سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، ارادے یہ ہیں کہ ان کے اوپر کسی طرح ہاتھ ڈالا جا سکے، اور اس کا آغاز انہوں نے خلافت سے شروع کیا۔ چنانچہ میرے آنے سے 2-3 دن پہلے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں ان کا اس وقت تو ہمیں پورا علم نہیں تھا، کیونکہ خدا کی تقدیر نے خاص رنگ میں میرے باہر بھجوانے کا انتظام فرمایا۔ اس کی تفاصیل کچھ میں نے بیان کی تھی، کچھ آئندہ کسی اور بیان کروں گا، لیکن میں جس بات کی طرف جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خلافت کو کے قلع کما کی ایک نہایت بھیانک سازش تھی، جس کی پہلی کڑی یہ سوچی گئی تھی کہ خلیفہ وقت کو اگر وہ کسی طرح بھی مسلمان ظاہر کرے اپنے آپ کو تو فوری طور پر قید کر کے 3 سال کے لیے جماعت سے الگ کر دیا جائے۔ اور ہمارے آنے کے بعد جو اطلاعیں ملی ان کی روح سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آرڈرز جا چکے تھے، بلکہ بعض حکومت کے افسران نے جو بڑے ذمہ دار اور اوپر کے افسران ہیں انہوں نے بعض احمدیوں کو بتایا کہ حیرت کی بات ہے کہ تم لوگ کس طرح اتنی جلدی حرکت میں آ گئے، کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آرڈرز یہ تھے کہ اگر یہ خطبہ دے، جو آرڈیننس کے 2 دن کے بعد دوسرے دن آ رہا تھا، تو خطبہ چونکہ اسلامی ایک کام ہے اور صرف اسی بہانے پر اس کو پکڑا جا سکتا ہے کہ تم مسلمان بنے ہو خطبہ دے کر، تشہد پڑا ہے اس کے نتیجے میں پکڑا جا سکتا ہے۔ تو اگر خطبہ دے تو تب پکڑو، اور اگر خطبہ نہ دے تو پھر کوئی بہانہ تلاش کرو، اور ایک بھی مسجد میں ربع کے اگر اذان ہو جائے یا کوئی اور بہانہ مل جائے تو تب بھی اس کو پکڑ لو۔ اور آخری آرڈر یہ تھا کہ اگر کوئی بہانہ نہ بھی ملے تو تراشو اور پکڑو۔ مراد یہ تھی کہ خلیفہ وقت اگر ربع میں رہے تو ایک مردہ کی حیثیت سے وہاں رہے اور اپنے فرائض منصبی میں سے کوئی بھی ادا نہ کر سکے۔ اگر وہ ایسا کرنے پر تیار ہو، ایک مردہ کی طرح زندہ رہنے پر تیار ہو، تو ساری جماعت کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ساری جماعت یہ سوچے گی کہ خلیفہ وقت ہمیں تو قربانیوں کے لیے بلا رہا ہے، ہمیں تو کہتا ہے کہ اسلام کا نام بلند کرو، اور خود ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ چنانچہ ایمان پر حملہ تھا یہ جماعت کے، اور اگر خلیفہ وقت بولے جماعت کا ایمان بچانے کے لیے تو اس کو 3 سال کے لیے جماعت سے الگ کر دو، چونکہ نظام جماعت ایک نئے خلیفہ کا انتخاب کر ہی نہیں سکتا جب تک پہلا خلیفہ مر نہ جائے۔ اس وقت تک اس لحاظ سے 3 سال کے لیے جماعت اپنی مرکزی قیادت سے محروم رہ جائے گی، اور جس جماعت کو خلیفہ وقت کی عادت ہو، جو نظام خلیفہ کے محور کے گرد گھومتا ہو، اس کو کبھی بھی خلیفہ کی عدم موجودگی میں کوئی انجمن نہیں سنبھال سکتی۔ یہ ایک بہت تلخ تجربہ ہم نے خود دیکھا ہے، اس میں سے گزرے ہیں کہ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے آخری دنوں میں خصوصیت کے ساتھ، جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی اور جماعت نہیں چاہتی تھی کہ زیادہ تکلیف دہ فیصلوں کے لیے، اگرچہ اہم فیصلے آپ ہی کرتے تھے اور فیصلے کی قوت میں کوئی بھی فرق نہیں تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی یہ ہدایت دیتے تھے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، اور جماعت خود بھی نہیں چاہتی تھی۔ تو بہت سے فیصلے، بہت سے کام جو خلیفہ وقت کیا کرتا تھا، جو کرتا ہے ہمیشہ، وہ صدر انجمن یا تحریک جدید یا دوسری انجمنیں کرنے لگیں، اور وہ دور جماعت کے لیے سب سے زیادہ بے چینی کا دور تھا، کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی خلیفہ وقت سے رابطے کی، اس سے فیصلے کروانے کی، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی۔ تو انجمنوں کے جب ذمہ یہی کام شروع لگے تو اس وقت محسوس ہوا کہ کتنا فرق ہے انجمنوں کے کاموں میں اور خلیفہ وقت کے کاموں میں، اور ایک لحاظ سے یہ جماعت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا، کیونکہ وہ لوگ جو پہلے غیر مبین سے متاثر تھے، وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ اثر لے چکے تھے ان کے پروپیگنڈے کا، وہ کلیتاً تائب ہو گئے اس بات سے۔ ان کو اس وقت محسوس ہوا اس بیماری کے دوران کہ خلافت کا کوئی بدل نہیں،
ناممکن ہے کہ خلافت کی کوئی متبادل چیز ایسی ہو جو خلافت کی جگہ لے لے اور دل اسی طرح تسکین پا لیں. تو 3 سال کا عرصہ جماعت سے خلافت کی ایسی علیحدگی کہ کوئی رابطہ قائم نہ رہ سکے، یہ اتنی خوفناک سازش تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ عمل میں آ جاتی تب آپ کو اندازہ ہوتا کہ کتنا بڑا حملہ جماعت کی مرکزیت پر کیا گیا ہے. ساری دنیا کی جماعتیں بے قرار ہو جاتی اور ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ رہتا، کچھ سمجھ نہ آتی کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، اور پھر جذبات سے بے قابو ہو کر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بھی ہو سکتی تھیں. جس طرح شدید مشتعل جذبات کو اور زخمی جذبات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی سنبھالنے کی، خلیفہ وقت کی عدم موجودگی یا بے تعلقی کے نتیجے میں تو ناممکن تھا کہ جماعت کو اس طرح کوئی سنبھال سکتا. بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا حال کیا، کس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اس وقت. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آپ کے ہاتھ پر ہم نے یہ عہد نہ کیا ہوتا کہ ہم صبر دکھائیں گے، ناممکن تھا ہمارے لیے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے، ہمارے بچے ہمارے سامنے ذبح کر دیے جاتے، تب بھی ان ظالموں سے ہم ضرور بدلہ لیتے. یہ حالت ہو جس جماعت کے اخلاص کی اور محبت کی اور عشق کی، اسے خلافت کے سوا سنبھال ہی کوئی نہیں سکتا. اس لیے ایک نہایت خوفناک سازش تھی. اور پھر اس کی اگلی کڑیاں تھیں. جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہو، ظلم اور سفاکی کی عادت ہو، افتراء پردازی کی عادت ہو، وہ کوئی بھی الزام لگا کر، کوئی جھوٹ گھڑ کے پھر خلیفہ کی زندگی پہ بھی حملہ کر سکتے تھے. اور اس صورت میں جماعت کا اٹھ کھڑے ہونا اور اپنے خواص پر سے قابو کھو دینا، جذبات سے بھی قابو کھو دینا اور دماغی کیفیات سے بھی نظم و ضبط کے کنٹرول اتار دینا، یہ ایک طبی بات تھی. ناممکن تھا کہ جماعت ایسی حالت میں کہ ان کو پتہ ہے کہ خلیفہ وقت ایک کلیتاً معصوم انسان ہے، ان باتوں میں نہ ہماری جماعت کبھی پڑھی نہ پڑھ سکتی ہے، اس پر ایک جھوٹے الزام لگا کر ایک بدکاردار انسان نے اسے موت کی گھاٹ اتارا ہے. ناممکن تھا کہ جماعت اس کو برداشت کر سکتی، جبکہ برداشت کرنے کے لیے جو ذریعہ خدا نے بخشا ہے خلافت، اس کی رہنمائی سے محروم ہو. تو اس صورت میں جماعت کا کوئی بھی رد عمل ہو سکتا تھا جو اتنا بھیانک ہو سکتا تھا اور اتنے بھیانک نتائج تک پہنچ سکتا تھا کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور باوجود اس کے کہ ان باتوں کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، ایک رات جس رات یہ فیصلہ ہوا ہے اس رات خدا تعالیٰ نے مجھے اس بات کا علم دیا ہے اچانک. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بڑی زور سے یہ تحریک ڈالی کہ جس قدر جلد ہو اس ملک سے تمہارا نکلنا نظام خلافت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، تمہاری ذات کا کوئی سوال نہیں. ایک رات پہلے یہ میں عہد کر چکا تھا کہ خدا کی قسم میں جان دوں گا خدا عہد کی خاطر، اور کوئی دنیا کی طاقت مجھے روک نہیں سکے گی. اور اس رات خدا تعالیٰ نے مجھے ایسی اطلاعات دی کہ جن کے نتیجے میں اچانک میرے دل کی کیا پلٹ گئی. اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کتنی خوفناک سازش ہے جماعت کے خلاف جس سے ہر قیمت پر مجھے ناکام کرنا ہے. اور وہ سازش یہ تھی کہ جب خلیفہ وقت کو قتل کیا جائے اور جماعت اس پر ابھرے تو پھر نظام خلافت پر حملہ کیا جائے، ربوہ کو ملیا میٹ کر کیا جائے فوج کشی کے ذریعے، اور وہاں نیا انتخاب نہ ہونے دیا جائے خلافت کا، وہ انسٹیٹیوشن ختم کر دی جائے. اس کے بعد جماعت دنیا میں کیا رہ جاتا باقی؟ خدا تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں، اور جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نکالا یہ اس کے کاموں کا ہی ایک ثبوت ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ یہ ہو سکتا تھا، ناممکن تھا کہ یہ ہو جاتا، کہ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سے ایمان اٹھ جاتا دنیا کا، کہ خدا نے خود ایک نظام قائم کیا ہے، خود اس کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور پھر اس جماعت کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی دشمن کو توفیق عطا فرما دے جس جماعت کو اپنے دین کے احیاء کی خاطر قائم کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ دشمن کی ہر تدبیر ناکام کر دی اس ایک تدبیر کو ناکام کر کے. اتنا بڑا احسان ہے خدا تعالیٰ کا کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے خوفناک نتائج سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بچا لیا، کتنی بڑی سازش کو کلیتاً ناکام کر دیا. اس کے بعد دوسرے درجے پر
ان کا ہاتھ ابھی تک مرکزی تنظیموں پر اٹھ رہا ہے. ربا کی مرکزیت کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں اور ان سازشوں کے نتیجے میں ایک ایک کر کے وہ اپنی طرف سے ربا کے مرکزی خد و خال کو ملیمیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ شروع میں بظاہر معمولی بات تھی، لیکن اسی وقت مجھے نظر آ گیا تھا کہ آگے ان کے کیا ارادے ہیں. چنانچہ میں نے وہ لوگ جو خوش فہمی میں کوششیں کر رہے تھے ان کو بلا کے سمجھایا کہ تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، یہ کام نہیں ہوگا. شروع میں انہوں نے کھیلوں پر ہاتھ ڈالا کہ کبڈی ہوگی تو عالم اسلام کو خطرہ پیدا ہو جائے گا. ربا میں اگر کبڈی ہوئی تو اس سے تمام دنیا میں عالم اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. ربا میں اگر باسکٹ بال کا میچ ہوا تو اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر کھیلوں سے آگے بڑھے اور اجتماعات پر ہاتھ ڈالنے شروع کیے کہ لجنہ معاملہ کا اجتماع ہوا تو عالم اسلام پر تباہی آ جائے گی. خدام الاحمدیہ کا اجتماع ہوا تو پتہ نہیں کیا خوفناک حالات دنیا میں پیدا ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں اسلام نعوذ باللہ من ذالک تباہ ہو جائے گا. بوڑھوں کا اجتماع ہوا، اس سے ان کو خطرات وابستہ نظر آنے لگے کہ اس اجتماع سے بھی یا وطن ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یا عالم اسلام کو نقصان پہنچے گا. یہ فرضی قصے پہلے حکومت کے منشا کے مطابق، حکومت سے سمجھوتے کے مطابق علماء ایک دم جس طرح برسات میں مینڈک بولنے لگ جاتے ہیں، سارے پاکستان میں وہ علماء کا ٹولہ جو حکومت کے ہاتھ میں اس وقت کھیل رہا ہے، آرائے کار بنا ہوا ہے، وہ ایک دم یہی راگ الاپنے لگتا تھا. اور کسی کو شرم نہیں آتی تھی، کسی کو حیا نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا اطفال سے دنیا تباہ ہو جائے گی، مستورات کے لجنہ کے استعمال سے عالم اسلام ہلاک ہو جائے گا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن جب شرم اور حیا اور تمام اعلیٰ اقدار ختم ہو چکی ہوں، جب ذہنی قوتیں مفلوج ہو جائیں، جب حیائی باقی نہ رہے، تو پھر انسان ہر قسم کی حرکت کر سکتا ہے. چنانچہ آپ پاکستان کے اخبارات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو ہر موقع پر اچانک اسی قسم کی خبریں نظر آنے لگ جائیں گی. یعنی ایک صبح کو اٹھیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام پاکستان میں ایک خاص طبقہ علماء ایک دم یہ شور مچانے لگ گیا ہے کہ انصار اللہ کا اجتماع نہیں ہو سکتا ورنہ عالم اسلام کو خطرہ ہے. پھر اچانک علماء کو خیال آتا ہے کہ خدام الاحمدیہ کا اجتماع نہیں ہو سکتا ورنہ عالم اسلام کو خطرہ ہے. کبڈی نہیں ہو سکتی ورنہ عالم اسلام کو خطرہ ہے. باسکٹ بال نہیں ہو سکتا ورنہ عالم اسلام کو خطرہ ہے. یہ جو سر علاقے سے سارے آخر اس کی مرکزی جڑیں تھیں، وہاں سے آواز نکلتی تھی تو یہ سب تک پہنچتی تھی، اور پھر حکومت کے اخبار تھے، حکومت کے ٹیلی ویژن، حکومت کے ریڈیو، یہ ساری باتیں اچھالتے تھے کہ علماء آج یہ کہہ رہے ہیں، تاکہ نفسیاتی طور پر قوم پر یہ اثر پیدا ہو کہ ہاں ایک بہت ہی خطرناک بات ہونے لگی ہے اور حکومت مجبور ہو رہی ہے گویا کہ ان لوگوں کی آواز کے سامنے سر جھکانے پر. حالانکہ حکومت کی طرف سے یہ باتیں پیدا کی جاتی تھیں، ہمارے علم میں تھا سب کچھ. تو بعض لا علم بیچارے جب وہ کھیلوں پر پابندی شروع ہوئی تو بعض ہمارے کھلاڑی شوقین بڑے زور کے ساتھ حرکت میں آ گئے کہ ہم ڈی سی کے پاس جائیں گے، ہم کمشنر سے ملیں گے. ایک صاحب تو جوش میں آ کر اسلام آباد پہنچ گئے مرکزی حکومت کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور سیکرٹری تعلیم سے ملے بھی. مجھے علم ہوا تو میں ناراض ہوا ان پر. میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا تم کیا ہو کر کیا رہے ہو؟ تم پتہ ہی نہیں کہ کیا واقعات گزر رہے ہیں، کیوں گزر رہے ہیں. ان افسروں کے بیچاروں کے قبضے میں ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو ہز ماسٹرز وائس ہیں، گوش بر آواز آقا ہیں، اور جو ان کا آقا ہے وہ خود غلام ہے غیر طاقتوں کا. وہ ان کی آواز پر آنکھ لگائے بیٹھا ہے، کان لگائے بیٹھا ہے، اور جس طرف ان کے لب ہلتے ہیں اسی طرف اس کے لب ہلنے لگ جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی عالمی سازش کا شکار ہے جماعت احمدیہ. تم لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ نہیں کرنے دیتے، نہ کرنے دیں، کوئی پرواہ نہ کرو، دیکھو آگے تک کیا کرتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھتے ہیں. پھر اجتماعات پر انہوں نے پابندی لگائی. وہی نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے شروع کریں گے، سیڑھیاں جس طرح انسان کرتا ہے 1 2 3 4 اس سے اوپر تک پہنچنے لگیں گے. پھر جلسہ سالانہ ان کے لیے خطرہ بن گیا، اور اس قدر شور مچایا گیا سارے ملک میں کہ گویا اگر یہ بات حکومت نے نہ مانی تو حکومت تباہ ہو جائے گی. جلسہ سالانہ اتنا بڑا واقعہ، جماعت احمدیہ کا کیا حق ہے کہ جلسہ سالانہ کرے؟ چنانچہ جلسہ سالانہ ختم کر دیا گیا.
اور آج یہ ہمارا اختتامی خطاب محمد حجر سالانہ پر آج 28 ہے اور 26، 27، 28 کو اختتامی تقریر ہوا کرتی تھی، جس میں قرآن کے معارف بیان ہوتے تھے، اسلام کی خوبیاں بیان ہوتی تھیں، غیر مذاہب پر اسلام کی فوقیت بیان ہوتی تھی۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایسی باتیں ہوں جلسہ سالانہ پر۔ اس کے مقابل پر کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ ربوہ کی مساجد جن میں لاؤڈ اسپیکر کھلے ہیں، یعنی مولویوں کی مساجد، اس میں ایسی فحش کلامی ہوتی ہے جمعے کے دن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے ربوہ کے رہنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ شدید گندی زبان استعمال کی جاتی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، جماعت احمدیہ کے سربراہوں کے خلاف، خلفاء کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، اور اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اسلام کا نام لینے والے، اسلام کی طرف منسوب ہونے والے جھوٹ اتنا بول کیسے سکتے ہیں؟ گھر بیٹھے کہانیاں گھڑتے رہتے ہیں اور پھر فخر سے بتاتے ہیں بعد میں وہ مولوی اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھا کس شان کا میں نے جھوٹ گڑا ہے، یہ میں نے گھڑا تھا، کسی اور نے مجھے نہیں بتایا، یہ میرا دماغ چلا ہے اس طرح۔ اور سارے جانتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی جانتے ہیں، وہ سارا ماحول جانتا ہے، حکومت جانتی ہے کہ محض گند پر منہ ڈال رہے ہیں، منہ مار رہے ہیں۔ لیکن جب حکومت خود جھوٹی ہو، بدکردار ہو چکی ہو، خود مذہب کے نام سے کھیل رہی ہو، تو پھر ان لوگوں سے ان کا دل بڑا لگتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ قصر شاہی تک دسترس رکھتے ہیں، وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے ان کی، ان کے ساتھ ان کے باقاعدہ مل کر منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہو چکا ہے اس ملک کا، اور اس حال میں صرف احمدی نہیں پیسا جا رہا، آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سارا ملک پیسا جا رہا ہے۔ جن حقوق سے انہوں نے آپ کو محروم کیا ہے، باقی قوم کو کب وہ حقوق دیے ہیں؟ امر واقعہ یہ ہے کہ جس دن سے جماعت احمدیہ کو ووٹ کے حق سے محروم کیا ہے، سارا ملک ووٹ کے حق سے محروم ہے۔ جب جماعت احمدیہ پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ تم نے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہنا، ہم جو مرضی یکطرفہ تمہارے خلاف کہتے چلے جائیں گے، تو باقی ملک پر بھی یہی پابندی لگانی پڑتی ہے پھر، کیونکہ خدا کی تقدیر اسی طرح کام کر رہی ہے۔ کوئی ایسا حق نہیں ہے جو جماعت سے چھینا گیا ہو اور خدا تعالیٰ نے باقی قوم کو وہ حق رہنے دیا ہو باقی قوم کے پاس۔ یہی لوگ پھر باقی قوم سے بھی وہ حق چھیننے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جماعت کے پریس پر پابندی تھی، جماعت کی کتابیں ضبط ہو رہی تھیں، یہ قانون بن گیا تھا کہ جماعت احمدیہ اگر اپنے دفاع میں کچھ کہے گی تو ان کو قید کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، 3 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ دن کے بعد ہی حکومت اس بات پر مجبور کر دی گئی خدا کی تقدیر کی طرف سے کہ سارے ملک کے خلاف بالکل یہی پابندی لگائے کہ الیکشنز کے معاملے میں، ریفرینڈم کے معاملے میں اگر کوئی بولا تو اس کی جائیدادیں ضبط، اس کی عزتیں ضبط، اس کی آزادی ضبط، بلکہ اس سے زیادہ سخت زبان میں جو جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کی گئی تھی، پاکستان کے ہر شہری کے حقوق ضبط کر لیے گئے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہنے دی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر بھی ساتھ ساتھ ایک خاموش کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ جن باتوں سے آپ کو محروم کیا جا رہا ہے، ان باتوں سے ساری قوم بھی ساتھ محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ہی کشتی میں اکٹھے ہو رہے ہیں سارے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کچھ صرف اس لیے یہ ظلم و ستم کے نیچے پیچھے جا رہے ہیں کہ وہ خدا کا نام لے رہے ہیں اس زمانے میں، وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور باقی قوم اس نتیجے میں اس جرم میں سزا دی جا رہی ہے کہ وہ خاموشی سے کیوں ان باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ میں تو اس طرح دیکھ رہا ہوں ان حالات کو کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ظلم کیا جاتا ہے اور ساری قوم اس وقت خاموش رہتی ہے اور برداشت کر جاتی ہے اور کہتی ہے کوئی حرج نہیں، ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا، اور چند دن کے بعد بین ہی ان کے ساتھ وہ سلوک، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ سلوک ہونے لگتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے جماعت احمدیہ کو محروم کیا گیا ہو اور قوم کو وہ پھر عطا ہو گئی ہو۔ اب دیکھ لیں، جو تاریخ ہے 1-2 سال کی، اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، عملاً یہی سلسلہ چلا ہوا ہے،
اور اس کے نتیجے پھر بڑے بھیانک ہوں گے، اس سے تو کوئی انکار نہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت دشمن کا ارادہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو کلیتاً نہتہ کر دے، جماعت احمدیہ کے ہاتھ بھی جکڑ دے، جماعت احمدیہ کے پاؤں بھی جکڑ دے، اور پاکستان سے جماعت احمدیہ کی مرکزیت کی ساری علامتیں مٹا دے۔ چنانچہ ہرگز بعید نہیں کہ اس سمت میں یہ آگے قدم بڑھائیں، مرکزی انجمنوں کے خلاف بھی سازش کریں ہر قسم کی، اور جماعت کے وجود، جماعت کی تنظیم کے خلاف سازش کریں۔ جہاں تک ان کا بس چلے گا انہوں نے کسی انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی رحم کا سلوک نہیں کرنا۔ جہاں تک ان کا بس چلے گا انہوں نے ہر انسانی حقوق سے جماعت احمدیہ کو محروم کرنے کی مزید کوششیں کرنی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے تک بڑھانے کا ان کا ارادہ ہے۔ کہاں تک بات پہنچے گی یہ ابھی تفصیل میں بیان نہیں کرتا، لیکن مجھے علم ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ اس لیے میں جماعت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھ لیا کریں ہر دفعہ ایک ظلم کے بعد یہ ان کے دل ٹھنڈے پڑ چکے ہوں گے۔ وہ یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ ہر دفعہ ایک ستم کے بعد یہ راضی ہو جائیں گے کہ بس اب کافی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ جتنا ظلم کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ یہ آپ سے خوف محسوس کریں گے، جتنا یہ ظلم کرتے چلے جائیں گے اتنا اپنے بے قراری بھی ان کی بڑھتی چلی جائے گی، بے چینی بھی بڑھتی چلی جائے گی کہ یہ ایک منظم جماعت ہے، ہم اس سے بے خوف اب نہیں رہ سکتے، اس لیے مزید آگے بڑھیں گے۔ اور چونکہ جماعت صبر اور شکر کے مقام پر فائز ہے اور ان کے سامنے سر جھکانے پر کسی قیمت پر بھی آمادہ نہیں ہے، اس لیے اور بھی زیادہ ان کا غیظ و غضب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مزید تکلیف محسوس کریں گے کہ ہم نے تو اتنا دکھ پہنچایا ہے لیکن آگے سے ان لوگوں کا سر ہی نہیں جھک رہا، کہ اسی طرح سر بلند کر کے پھر رہے ہیں ان گلیوں میں، اسی طرح ان کو کامل یقین ہے اپنے خدا پر، اسی طرح یہ آسمان کی طرف سے نصرت آنے کے انتظار میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں۔ کیوں ان کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکے؟ کیوں ان کے عزم کو ہم تباہ نہیں کر سکے؟ کیوں ان کے ولولے ہم نہیں مٹا سکے؟ کیوں آج بھی یہ زندہ ہیں انسانی قدروں کے ساتھ، بلکہ ہم سے بہتر انسانی قدروں کے ساتھ یہ زندہ ہیں؟ یہ بات جوں جوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ان کو تکلیف دیتی چلی جا رہی، اور اسی بدبخت بہو کی طرح جس نے اپنے خاوند سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اپنی ماں کا سر کاٹ کے جب تک نہ دکھاؤ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی، یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انتہا نہ کر گزریں گے اس وقت تک جماعت احمدیہ ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہمارے دل کو چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے شیاطین کی طرف یہ جاتے ہیں اور مزید سے بڑے مطالبے اور سے اور مطالبے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارا دل راضی نہیں ہوا، اب یہ کام اور کر گزرو پھر ہم راضی ہوں گے، اب یہ کام اور کر گزرو پھر ہم راضی ہوں گے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے ہاتھ باندھ بھی دیں، جماعت احمدیہ کو کلیتاً نہتہ بھی کر دیں، تب بھی خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ جیتے گی، کیونکہ خدا کے شیروں کے ہاتھ کبھی کوئی دنیا میں باندھ نہیں سکا۔ یہ زنجیریں لازماً ٹوٹیں گی اور لازماً یہ زنجیریں باندھنے والے خود گرفتار کیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی تقدیر ہے جسے دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا، کبھی خدا کے ہاتھ بھی کسی نے باندھے ہیں۔ اس لیے خدا کے والوں کے جب ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو عملاً یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاتھ، خدا کے ہاتھ تو کھلے ہیں، قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اس کا دایاں ہاتھ بھی کھلا ہے، اس کا بایاں ہاتھ بھی کھلا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت خدا کے ہاتھوں کو نہیں باندھ سکتی۔ اس لیے آگے بڑھیں گے یہ ظلموں میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے شیر خدا کے فضل سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی ان پر غالب آ کے رہیں گے۔ کوئی دنیا میں ان کے ایمان کا سر جھکا نہیں سکتا، کوئی دنیا میں جماعت احمدیہ کے عزم کا سر جھکا نہیں سکتا، کوئی دنیا میں جماعت احمدیہ کے صبر کا حوصلہ توڑ نہیں سکتا۔ بڑھتے رہیں جس حد تک یہ آگے بڑھتے ہیں، ہم بھی انتظار میں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کی تدبیر بھی حرکت میں ہے، خدا کی تقدیر بھی حرکت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسا کہ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا،
کہ یہ بھی کچھ تدبیریں کر رہے ہیں اور میں غافل نہیں ہوں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، اور بالآخر یقیناً خدا ہی کی تقدیر غالب آئے گی۔ کب آئے گی، کتنی دیر میں آئے گی، یہ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب زیادہ تشویش کے دن آتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ساری جماعت کو تمام دنیا میں کثرت کے ساتھ خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنے بھیانک دن آتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی کے وعدے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کے واقعات ہیں جو عام دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر یہ خوابیں نفسیاتی ہوں، اگر یہ خوابیں نفس کے دھوکے ہوں، یہ کشوف نفس کے دھوکے ہوں، تو نفس کی کیفیت تو یہ ہے، اور دنیا کے سارے ماہرین نفسیات جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ مایوسی بڑھتی چلی جائے اتنا ہی ڈرانے والی خوابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ انسان تاریکیوں میں گھر جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ہولناک مناظر وہ دیکھنے لگتا ہے۔ غموں کے مارے ہوئے، مصائب کے ستائے ہوئے، خوفوں میں مبتلا لوگوں کو تو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ امن کی حالت میں بیٹھے ہوئے بھی ان کو خطرات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ صرف سچوں کی علامت ہوتی ہے کہ انتہائی تاریکی کے وقت میں خدا ان سے روشنی کے وعدے کرتا ہے اور ان کو روشنی کے نمونے دکھاتا ہے۔ انتہائی تکلیف کے وقت میں بھی خدا تعالیٰ ان کے ساتھ دل آرام باتیں کرتا ہے، ان کے دلوں کو راحت اور اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ بس جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کا انتہائی شدید وقت تھا، وہی وہ دن تھے جب کہ اسلام کی فتح کے وعدے آپ سے کیے جا رہے تھے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ادھر جنگ احزاب کے وقت ایسا وقت آیا تھا قرآن کریم کے بیان کے مطابق کہ جیسے ایک زلزلہ آ گیا ہو قوم کے اوپر، اور وہ لوگ جن کے ایمان قوی نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ موت سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آنکھیں پھر گئی تھیں، آنکھیں پتھرا گئی تھیں لوگوں کی۔ اس وقت جبکہ بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے سب نے، اس وقت جبکہ نقاہت کا یہ عالم تھا کہ چلنا پھرنا بھی مسلمانوں کے لیے دوبر ہوا ہوا تھا، ایسے وقت میں ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم کو اپیل کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ کچھ کریں، اب ہم کیا کریں، یہ حال ہو گیا ہے۔ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضور نے دیکھا کہ اس پر پتھر لگا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میرے حال زار کو دیکھیں تو صحیح کہ پتھر باندھ کر میں بھوک مٹا رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے بتایا کہ میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، جس تکلیف میں تم مبتلا ہو اس سے زیادہ شدت سے میں اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں پتھر دل ہوں، مجھے تم سے بڑھ کر تمہارا درد ہے، لیکن خدا کی خاطر جو بھی تقدیر ہے ہم راضی برضا رہے ہیں۔ ان انتہائی گہری تکلیف کی راتوں میں بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان خوشخبریاں دی، ایسے حیرت انگیز مناظر آپ کو دکھائے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ وہی دراصل وقت ہوتا ہے یقین کامل کے اظہار کا۔ ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا ایک غار کھودتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، آپ سے عرض کی، حالانکہ وہ بڑے قوی لوگ تھے جو پتھر توڑ رہے تھے، کہ یا رسول اللہ یہ پتھر راہ میں حائل ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ غار کو پتھر کو چھوڑ کر لمبا کریں اور دور سے کھود کر لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پھاوڑا یا جو بھی چیز تھی جس سے پتھر توڑ رہے تھے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پتھر مارا، تو جیسا کہ رگڑ سے چنگاری نکلا کرتی ہے اس سے ایک چنگاری نکلی، لیکن چنگاری کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ پتھر مارا تو پھر ایک چنگاری نکلی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جوش کے ساتھ ایک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پتھر تو خیر وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ خدا کی تقدیر نے یہی چاہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ پتھر ٹوٹے،
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ جب میں نے پتھر پر ضرب لگائی تو اس چنگاری میں خدا تعالیٰ نے مجھے خیبر کے قلعے دکھائے کہ ان قلعوں کو میں تمہارے لیے سر کر کے دکھاؤں گا، اور دوسری دفعہ جب میں نے پتھر پر ضرب لگائی تو مجھے کیسر و کسرا کی حکومتیں دکھائی گئیں اور وہ محل دکھائے گئے جو مسلمانوں کے قبضے میں خدا تعالیٰ نے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دن یہ تھے کہ چند عرب قبائل کے مقابل پر مسلمان بالکل بے طاقت دکھائی دے رہے تھے، اور یہ حالت تھی کہ چند دن بھی اور اگر محاصر رہ جاتا تو ان کے ہاتھوں نہ مارے جاتے تو فاقوں کے ہاتھوں مارے جاتے، اور خدا تعالیٰ یہ باتیں کر رہا تھا کہ میں تمہیں خیبر کی چابیاں بھی عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں کیسر و کسرا کے خزانے بھی عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں روم پر بھی قوت دوں گا، میں تمہیں اہل فارس پر بھی طاقت عطا کروں گا، تمام دنیا میں تم پھیل جاؤ گے، تمام دنیا کی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی۔ یہ خوشخبریاں اس حالت میں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ ادھر غم بڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بظاہر تاریکی چھا رہی ہوتی ہے اور کوئی رستہ نہیں دکھائی دیتا انسان کو نکلنے کا، ادھر اللہ تعالیٰ بشارتوں پر بشارتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہ شدید بے چینی اور بے قراری تھی بعض اطلاعات کے نتیجے میں، اور زور کے بعد میں سستانے کے لیے لیٹا ہوں تو میرے منہ سے جمعہ کے الفاظ نکلے، اور ساتھ ہی ایک گھڑی کے ڈائل کے اوپر جہاں 10 کا ہندسہ ہے وہاں نہایت ہی روشن حروف میں 10 چمکنے لگا، اور خواب نہیں تھی، وہ تو جاگے ہوئے کشفی نظارہ تھا۔ وہ جو 10 دکھائی دے رہا تھا باوجود اس کے کہ وہ 10 کے ہندسے پر 10 تھا جو گھڑی کے 10 ہوتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں وہ 10 تاریخ آ رہی تھی کہ فرائیڈے دا 10th، یہ انگریزی میں یہ کہہ رہا تھا فرائیڈے دا 10th، اور ویسے وہ گھڑی تھی اور گھڑی کے اوپر 10 کا ہندسہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا جمعہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے یہ روشن نشان عطا فرمانا ہے ہوگا، مگر ایک دفعہ یہ واقعہ نہیں، وہ ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی شدت کی پریشانی ہوئی ہے جماعت کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے مسلسل خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ اس سے چند دن پہلے رویا میں اللہ تعالیٰ نے بار بار خوشخبریاں دکھائیں، اور 4 خوشخبریاں اکٹھی دکھائیں۔ جب میں اٹھا تو اس وقت زبان پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر تھا کہ غموں کا ایک دن اور 4 شادی، فسبحان الذی افضل عادی۔ ان 4 خوشخبریوں کی حکمت یہ ہے 4 دکھانے کی کہ ایک غم پہنچے گا تو خدا تعالیٰ 4 خوشخبریاں دکھائے گا اور دشمنوں کو ذلیل کرے گا بہرحال، کیونکہ اس وقت جماعت کی حالت سب سے زیادہ دنیا کی نظر میں گری ہوئی ہے، کلیتاً بے چارگی کا عالم ہے، کامل بے اختیاری ہے۔ یہ وقت ہے خدا کی طرف سے خوشخبریاں دکھانے کا، اور یہ وقت ہے ان خوشخبریوں پر یقین کرنے کا۔ آج جو اپنے خدا کے دیے ہوئے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، آج جس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں ہے، وہی ہے جو خدا کے نزدیک معزز ہے، وہی ہے جس کو دنیا میں غالب کیا جائے گا، اور اسے خدا کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جو تنزل کے وقت اپنے خدا کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اور اس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے لیے ایسے کام دکھاتی ہے کہ دنیا ان کے تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس آج وقت ہے اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا، اپنے رب کے ساتھ پیار کا اور محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کا۔ آج آپ یقین رکھیں کہ ہمارا خدا ہم سے سچے وعدے کرتا رہا ہے، آج بھی سچے وعدہ کر رہا ہے، کل بھی سچے وعدے کرتا رہے گا، اور بظاہر دنیا کے نزدیک ہم ذلت کی کسی بھی انتہا کو پہنچ چکے ہوں، لیکن تمام عزتوں کا مالک خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس یقین پر حرف نہ آنے دیں، اس کی حفاظت کریں، کیونکہ آج کا وقت ہی دراصل آپ کے کل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر آج اپنے خدا پر آپ نے ایمان کو کمزور کر دیا، اگر آج خدا کے وعدوں پر آپ کو شک پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو کل اگر تقدیر بگڑی تو آپ اس تقدیر کے بگاڑنے والے ہوں گے۔ اس لیے اپنے یقین کی حفاظت کریں
اور جہاں تک آپ کے بس میں چلتا ہے تدبیر کا بھی ہر طریق اختیار کریں. یعنی مومن کے لیے جو خدا تعالیٰ نے منصوبہ پیش فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کامل رہے اور خدا کی تقدیر کے اوپر ایک دن بھی بے یقینی پیدا نہ ہو، اور اس کے ساتھ اپنی تدبیر کو بھی انتہا تک پہنچا دے. اس لیے جتنا دشمن جماعت احمدیہ کی مرکزیت پر حملہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے یا حملے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسی حد تک اس کا جماعت کی طرف سے برعکس رد عمل پیدا ہونا چاہیے. چنانچہ میں نے جماعت کو بارہا یہ توجہ دلائی کہ جب یہ آپ کی زندگی پر حملہ کر رہے ہیں یا آپ کو نیست و نابود کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور یہی منصوبے بنا رہے ہیں، تو اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس قوت کے ساتھ آپ ابھریں اور بڑھیں اور پھیلیں کہ دشمن کلیتاً خائب و خاسر اور نامراد ہو جائے، حسرتوں کے سوائے اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے. ایک جگہ جماعت کو دباتے ہیں تو 10 جگہ آپ پھیل جائیں. ایک احمدی کو شہید کرتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو احمدی بنائیں. ایک ملک میں جماعت احمدیہ کی مسجدوں کو ویران کیا جاتا ہے تو ہزاروں ملکوں میں جماعت احمدیہ مسجدیں بنائیں. یہ جواب ہے ایک زندہ قوم کا، یہ جواب ہے ایک صاحب ایمان قوم کا. اس لیے میں بار بار جماعت کو تبلیغ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور خدا کے فضل سے بعض ممالک میں بہت ہی اچھے نتائج پیدا ہو رہے ہیں. انگلستان بڑی دیر سے سویا پڑا تھا، ابھی چند مہینے کے اندر اندر ان کو جھنجھوڑا ہے. تو آج کی ڈاک میں بھی اطلاع آئی ہے کہ مزید بیعتیں ہوئی ہیں خدا کے فضل سے. اب وہ جو 2, 4, 5 پہ راضی ہوا کرتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے کہ 4 بیعتیں ہو گئی اس سال، اب تک چند مہینوں میں 60 بیعتیں خدا کے فضل سے ہو چکی ہیں. اور ابھی ساری کوششیں پکی بھی نہیں، آخر پھل پکنے میں وقت لگتا ہے. جرمنی کا 100 کا وعدہ تھا، وہ 112 یا 114 تک پہنچ گئے ہیں، ایک اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آگے نکل گئے ہیں. اور ملاقاتوں کے دوران اور بعض گفتگو کے دوران جو میں نے اندازہ لگایا ہے، ابھی بھاری اکثریت ہے ہمارے جرمن احمدیوں کی جن کی کوششوں کا بھی پھل نہیں لگا. یعنی یہ صرف چند احمدی ہیں جن کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 112 کے قریب نئے احمدی ایک سال میں جرمنی کو عطا فرمائے ہیں. اور جہاں تک میرا اندازہ ہے، اس ایک سال سے پہلے جو ہمارے لیے خاص ابتلاؤں کا سال تھا، جب سے جرمنی کا مشن بنا ہے آج تک 100 سے اوپر احمدی نہیں ہوئے تھے سارا ملا کے. تو کہاں یہ کیفیت کہ ابتلا سخت ہوتا جا رہا ہے اور خدا کی رحمتیں اتنی زیادہ نمایاں ہو کر برسنے لگی. اس میں نہ میری کوشش کا دخل ہے نہ آپ کی کوشش کا دخل ہے. یہ خاص خدا کا نشان ہے، اس کے قرب کا یہ نشان ظاہر ہو رہا ہے کہ چند جگہ تمہیں خطرات نظر آ رہے ہیں، ان چند خطرات کے مقابل پر میں ہر جگہ تم پر رحمتیں نازل فرما رہا ہوں، اور جہاں خطرات دکھائی دے رہے ہیں وہاں بھی رحمتیں نازل فرما رہا ہوں اگر دیکھنے کی آنکھیں ہوں. تو آپ کیوں محروم ہیں اس نعمت سے اہل فرانس؟ میں یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو. ایک ایک کر کے ملک جاگ رہے ہیں، امریکہ سے بھی خوشخبریاں آنے لگی ہیں مزید اور مزید بیعتوں کی. فجی آئی لینڈ ایک دور دراز کا علاقہ ہے جو یہاں سے اتنی دور ملک ہے کہ اس سے زیادہ دور ملک کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں سے، اور وہاں سے بھی خوشخبریاں آنے لگی ہیں کہ 1, 2, 3, 4 رجحان بیعتوں کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ہر طرف بیعتوں کا رجحان بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو فرانس تک کیوں یہ خبر نہیں پہنچ رہی؟ مجھے یہ تعجب ہے. فرانس کے احمدیوں میں سے بعض مجھے خط لکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ حرکت میں آ گئے ہیں، لیکن بحیثیت جماعت، زندہ فعال جماعت کے طور پر منصوبہ بنا کر اہل فرانس کو اسلام میں داخل کرنے کہ وہ آثار ابھی ظاہر نہیں ہوئے جن کی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں. اس لیے میں اسی پر آپ اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. ان سارے حالات کی روشنی میں آپ سوچیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جو یہاں ایک قسم کا امن عطا فرمایا ہوا ہے، ہزارہا مصیبتوں میں آپ کے بھائی اور بہنیں اور بچے مبتلا ہیں جن سے آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اس لیے اول تو ان حالات میں اپنے دل کو تسکین نہ پانے دیں، ان کے غم میں بے قرار رہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے دکھوں سے حصہ پائیں. پہلا رد عمل تو آپ کا یہ ہونا چاہیے. بھولیں نہیں ان کو جو آپ کے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
کیونکہ زندہ قومیں کبھی نہیں بھولا کرتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن تو ایک جسم کی طرح ہے, انگلی کے کنارے پر بھی ایک دکھ پہنچے تو سارے وجود کو دکھ پہنچتا ہے. تو ہمارے تو مرکزی حیثیت کے لوگوں کو دکھ پہنچ رہا ہے شدید. ربوہ اہل پاکستان کا ہی مرکز نہیں ہے, تمام دنیا کا مرکز ہے جماعت احمدیہ کے لیے. وہاں دکھ پہنچ رہا ہے. پاکستان کو ایک مرکزی حیثیت ہے, وہاں احمدیوں کو شدید دکھ پہنچ رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی احمدی چین سے بیٹھے؟ اس لیے اپنی زندگی کے اعتبار بدلیں, اپنے اندر جفا کشی پیدا کریں, اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, اور جن کاموں سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں اتنا زور لگائیں کہ حیران رہ جائے دشمن کہ ہم ایک جگہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سینکڑوں جگہ ابھرنے لگتے ہیں. یہ ہے حقیقی جواب جو آپ کو تدبیر کے ذریعے دینا چاہیے. خدا کی تقدیر تو ضرور کام کرتی ہے, کرے گی, ہمیں یقین ہے, اس کی باتیں تو میں بہت کر چکا ہوں آپ کے سامنے. لیکن تدبیر کے ذریعے خدا تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم تیری تقدیر کے تابع, اسی کی روش پر, اسی کے رخ پر خود بھی حرکت کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں, تقدیر الہی اور خدا کے بندوں کی تدبیر, تو پھر دنیا میں عظیم الشان نتائج ظاہر ہوا کرتے ہیں. اس لیے تبلیغ کی طرف غیر معمولی توجہ کریں, اور حقیقی خوشی مجھے جماعت فرانس کی طرف سے تب پہنچے گی کہ دیکھتے دیکھتے اس جماعت کی کیا پلٹ جائے. جہاں کوئی بھی وجود بظاہر احمدیت کا نظر نہیں آتا تھا, وہاں ایک عظیم الشان جماعت قائم ہو جائے. اور صرف فرانس کے لیے نہیں, تمام دنیا میں جہاں فرانسیسی بولی جاتی ہے وہاں کے لیے فرانس میں ایک مضبوط مرکز قائم ہو. اس کے لیے ہم نے ایک جگہ خرید لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو ایک مرکزی مبلغ بھی مل جائے جو فرانسیسی زبان اچھی طرح جانتا ہو. کل اس سلسلے میں مشورے ہوئے ہیں, انشاءاللہ بہت دیر نہیں لگے گی. قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرینچ میں اب تیار ہے, اور اسی طرح لٹریچر کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. بہت سے کام ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں, یعنی گزشتہ 6-7 مہینے سے خاموشی کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں. آپ کو علم بھی نہیں, لیکن آپ کو مسلح کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, آپ کو ہتھیار دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تقریباً تیار ہو چکی ہیں یا تیاری کے دور میں سے گزر رہی ہیں. عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچ جائیں گی. آپ اپنے آپ کو تیار کریں. آپ ہر احمدی اپنے اوپر فرض کر لے کہ میں نے ضرور یہاں احمدیت کا پودا لگانا ہے. اور صرف پاکستانیوں میں کام نہ کریں, ان کا بھی حق ہے, انہیں بھی بے شک کام کریں, لیکن کوشش یہ کریں کہ اہل فرانس سے آپ کے تعلقات ہوں اور فرانسیسیوں تک آپ کا پیغام پہنچائیں. ماریشس بھی میں نے لکھ دیا ہے, اور جرمنی میں بھی بعض فرینچ احمدی خواتین ہیں, ان کو بھی میں نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ فرینچ میں کیسٹس تیار کریں, کیونکہ فرینچ مزاج کو سمجھتا ہے, اور وہ کیتھولکس میں سے مسلمان ہوئی خواتین ہیں. اس لیے بطور خاص ان کو میں نے تاکید کی ہے کہ اس طرح کی کیسٹس تیار کریں کہ آپ کو تسلی ہو کہ فرینچ قوم جب یہ سنے گی تو ان کے دل پر اثر پڑے گا. اور اسی طرح ماریشس کے لوگ بھی فرانسیسی جانتے ہیں اور فرانسیسی مزاج کو سمجھتے ہیں, ان کو بھی لکھا ہے کہ وہ جلد از جلد ایسی ٹیپیں تیار کریں. تو ہو سکتا ہے چند مہینے کے اندر, بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کو کیسٹس بھی ملنی شروع ہو جائیں اور ویڈیوز بھی ملنی شروع ہو جائیں. ان کو استعمال کریں. جرمنی میں تو یہی ہو رہا ہے, اکثر لڑکوں کو, جس طرح آپ میں سے اکثر کو زیادہ گہرا دین کا علم نہیں ہے, تبلیغ کا سلیقہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس طرح بات شروع کرنی ہے, زبان پر عبور نہیں ہے, بڑی دقتیں ہیں. اسی طرح جرمنی میں بھی تھیں, لیکن وہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل کورے ان پڑھ جن کو کہہ سکتے ہیں, وہ بھی کامیاب تبلیغ کر رہے ہیں خدا کے فضل سے. کیسٹس لے لیتے ہیں 1-2 اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو انہوں نے کام کے سلسلے میں سیکھی ہے آمادہ کر لیتے ہیں دوستوں کو. اور سادگی میں ایک طاقت ہے جو بڑا اثر کرتی ہے. بعض دفعہ ایک جاہل آدمی جب سادہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کرتا ہے وہ زیادہ اثر کر جاتی ہے بنسبت ایک قابل ہوشیار آدمی کے. تو اللہ نے ان کے چونکہ دل میں جذبہ رکھا ہے, ان کی زبان میں اثر بھی ڈال دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹیپ سن لو, تو دوست تماشے میں مذاق کے طور پر ہی صحیح یا دلداری کی خاطر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سن لیتے ہیں. ایک ٹیپ سنتے ہیں, ان کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے, دوسری سنتے ہیں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اور کئی احمدی ایسے ہوئے ہیں
جو صرف ٹیپیں سن کر ہی احمدی ہو گئے ہیں، یعنی کیسٹس کو وہاں ٹیپیں کہتے ہیں، عام طور پہ پنجابی میں یہی محاورہ چلا ہوا ہے، تو بڑا خوش ہوتے ہیں پھر وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیپوں کے ذریعے ایک احمدی بنانے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو آپ کیوں اس لذت سے محروم رہتے ہیں؟ آپ بھی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ لٹریچر بھی آپ کو خوب مہیا کیا جائے گا، کیسٹس بھی آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن ان کا انتظار کیے بغیر اپنی سادہ زبان میں دعا مانگتے ہوئے آپ تبلیغ شروع کر دیں، نتیجہ یہ نکلے کہ چند مہینوں کے اندر یا ایک سال کے اندر یہاں مقامی جماعتوں دوستوں کی ایک جماعت قائم ہو جائے۔ یہ ہے جواب اہل پاکستان کے دشمنان احمدیت کو، یہ ہے وہ طریق جس سے آپ کے دل سچے رنگ میں ٹھنڈے ہوں گے، تب آپ کو چین آئے گا، تب آپ کہیں گے ہاں اس طرح کے ہم لوگ ہیں، تم ہمیں مٹانے کی کوشش کرو ہم بڑھیں گے، تم ہمیں دبانے کی کوشش کرو ہم اور ابھریں گے، تمہاری چھاتی پر مونگ دلیں گے اپنی کامیابیوں کی، یہ ہے ہمارا انتقام، تمہیں بھی احمدی بنا کے چھوڑیں گے، اور ساری دنیا کو اسلام میں داخل کر کے تب ہم سکون پائیں گے۔ کس طرح تم ہمیں اسلام سے جدا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے زندہ قوموں کی نشانیاں، یہ ہے زندہ قوموں کے جواب، یہ ہے زندہ قوموں کے انتقام۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کی ہر راہ میں پہلے سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ آگے قدم بڑھاتے رہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔